والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جب کبھی داخل مسجد ہوں تو یاد آنے پر اعتکاف کی نیت کر لیا کریں کہ جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ یاد رکھیے کہ مسجد میں کھانے پینے، سونے یا سحری افطاری کرنے وغیرہ، یہاں تک کہ زمزم یا دم کیا ہوا پانی پینے کی بھی شرائط اجازت نہیں۔ البتہ اگر اعتکاف کی نیت ہوگی تو یہ ساری چیزیں جائز ہو جائیں گی۔ اعتکاف کی نیت بھی صرف کھانے یا پینے یا سونے کے لیے نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس کا مقصد اللہ کریم کی رضا۔ فتاوی شامی میں ہے کہ اگر کوئی مسجد میں کھانا پینا یا سونا چاہے تو اعتکاف کی نیت کر لے، کچھ دیر ذکر اللہ کرے، پھر جو چاہے کرے، یعنی اب چاہے تو کھا پی سو سکتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم الا كان عليهم قراط فان شاء عذبهم وان شاء غفر لهم۔ یعنی جو لوگ کسی ایسی مجلس میں بیٹھتے ہیں جس میں نہ تو وہ اللہ پاک کا ذکر کرتے ہیں اور نہ ہی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں، تو قیامت کے دن وہ مجلس ان کے لیے حسرت کا سبب ہوگی۔ بس اللہ پاک چاہے تو انہیں عذاب دے، چاہے تو بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے میرے اسلامی بھائیوں، آئیے اللہ پاک کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے بیان سننے سے پہلے اچھی سی نیتیں کر لیتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے: نیت المؤمن خیر من عمل، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اہم نکتہ، نیک اور جائز کام میں جتنی زیادہ اچھی نیتیں ہوں گی اتنا ثواب بھی زیادہ ہوگا۔ آئیے نیت کرتے ہیں انشاءاللہ تو جلد نگاہ نیچے کیے توجہ سے بیان سنوں گا۔ علم دین کی تعظیم کے لیے جب تک ہو سکا دو زانوں بیٹھ جاؤں گا۔ صلو علی الحبیب اذکروا اللہ ذکر اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا۔ اجتماع کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام مصافحہ اور افعال کی کوشش کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج کے بیان کا جو موضوع ہے وہ غریب فائدے میں ہے۔ عام طور پر غربت کو بہت ہی بڑی آفت اور مصیبت سمجھا جاتا ہے۔ کیا واقعی میں ایسا ہے؟ کیا ہر غریب غربت کی آفت ہے یا اس غربت کے فائدے بھی؟ آج ہم اسی کے بارے میں کچھ نہ کچھ سننے کی سعادت حاصل کریں گے کہ غریب کس طرح فائدے میں ہے اور وہ غربت کے فوائد کیا ہیں۔ غربت کس وجہ سے اللہ کریم کی ناشکری کرنا، غربت کی وجہ سے اللہ کریم کی ناشکری کرنا کیسا ہے۔ ایک کاش ہمیں سارا بیان اچھی نیتوں اور مکمل توجہ کے ساتھ سننا نصیب ہو جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ منقول ہے کہ ایک مرتبہ فقراء یعنی غریب صحابہ کرام علیہ رضوان نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنا نمائندہ بھیجا، جس نے اگر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ میں فقراء کا نمائندہ بن کر حاضر ہوا ہوں۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تمہیں بھی مرحبا اور انہیں بھی جن کے پاس سے تم آئے ہو، تم ایسے لوگوں کے پاس سے آئے ہو جن سے میں محبت کرتا ہوں۔ نمائندے نے عرض کیا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فقراء نے یہ گزارش کی ہے کہ مالدار لوگ جنت کے درجات لے گئے، وہ حج کرتے ہیں اور ہمیں اس کی استطاعت نہیں، وہ عمرہ کرتے ہیں اور ہم اس پر قادر نہیں، وہ بیمار ہوتے ہیں تو اپنا زائد مال صدقہ کر کے آخرت کے لیے جمع کر دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری طرف سے فقراء کو یہ پیغام پہنچا دو کہ ان میں سے جو اپنی غربت پر صبر کرے اور ثواب کی امید رکھے، اسے 3 ایسی باتیں حاصل ہوں گی جو مالداروں کو حاصل نہیں۔ نمبر 1، جنت میں ایسے بلند محلات ہیں جن کی طرف جنتی لوگ ایسے دیکھیں گے جیسے دنیا والے آسمان کے ستاروں کو دیکھتے ہیں۔ ان میں صرف غربت اختیار کرنے والے نبی، شہید، فقیر اور فقیر مومن داخل ہوں گے۔ نمبر 2، فقراء مالداروں سے قیامت کے آدھے دن کی مقدار یعنی 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ نمبر 3، مالدار شخص سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہے اور یہی کلمات فقیر بھی ادا کرے تو مالدار فقیر کے برابر ثواب نہیں پا سکتا۔
اگرچہ وہ 10,000 درہم چاندی کے سکے صدقہ کرے، جبکہ دیگر تمام نیک اعمال میں بھی یہی معاملہ ہے۔ نمائندے نے واپس جا کر فقراء کو یہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنایا تو وہ کہنے لگے رضینا، یعنی ہم راضی ہیں، رضینا ہم راضی ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، بیان کردہ واقعے سے معلوم ہوا کہ ہمارے پیارے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں سے بہت محبت فرمایا کرتے تھے، اور انہیں یہ ذہن بھی دیا کرتے تھے کہ وہ اپنی غربت پر شکوہ شکایت کرنے کے بجائے صبر کو اپنی عادت میں شامل کر لیں۔ اسی حدیث پاک میں غریبوں کو ملنے والی 3 خوشخبریاں سن کر احساس ہوتا ہے کہ واقعی اپنی غربت پر صبر کرنے والے غریب اور فقیر بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے، نہ تو ہر قسم کی غربت افضل ہے اور نہ ہی ہر قسم کی مالداری افضل ہے۔ وہ غربت اور مالداری جو بندے کو دین اور شریعت سے دور کر دیتی ہے وہ اچھی نہیں، جبکہ وہ غربت جو بندے کو شریعت کی پیروی، اللہ پاک پر توکل اور خودداری پر ابھارے، حقیقت میں وہی غربت اللہ پاک کی نعمت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت ہے۔ جنت میں انبیاء کرام علیہ السلام اور شہداء کرام کی دوستی کا سبب ہے، اللہ کریم کی رحمتوں کے سائے کا حقدار بناتی ہے اور رب کریم کے محبوب بندوں میں شامل کرواتی ہے، گناہوں سے بچنے میں آسانی پیدا کر سکتی ہے اور نیکیاں کمانے کا سبب بھی بن سکتی ہے، مالداروں کے مقابلے میں زیادہ اجر و ثواب حاصل ہونے کا ذریعہ بن سکتی ہے اور بروز قیامت حساب و کتاب میں آسانی کا سبب بن سکتی ہے، مالداروں سے بہت پہلے جنت میں داخلے کا ذریعہ بن سکتی ہے اور مال و دولت کے آفات سے محفوظ رہنے کا سبب ہے۔ الغرض ایسے غربت جس میں صبر ہو، اس کے بے شمار فوائد ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے کہ غربت کے سب فضائل اور برکتیں اسی غریب مسلمانوں کے لیے ہے جو طلب ثواب اور اللہ پاک کی رضا پر راضی رہتے ہوئے غربت پر صبر کرے۔ غربت میں صبر کرنا عظیم عبادات اور اجر عظیم کا سبب ہے۔ غربت پر صبر کرنے کا ذہن بنانے کے لیے ہمیں اپنے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو سامنے رکھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی روز تک پیٹ بھر کر کھانا تناول نہ فرماتے تھے، بلکہ مبارک پیٹ پر پتھر باندھتے تھے، اور پورا مہینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان علی شان کے چولہے میں کبھی آگ نہ جلتی تھی، چند کھجور اور پانی پر گزارا فرماتے تھے۔ یا عاشقان رسول، آپ نے سنا کہ ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے فقر و غربت کو پسند فرمایا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے فیض پانے والے صحابہ کرام علیہ رضوان نے بھی اپنی مبارک زندگیاں فقر و فاقے میں گزار دی۔ ان پاکیزہ ہستیوں کی زندگی میں بھی کئی روز تک فاقے ہوتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ حضرات رب کریم کی رضا پر راضی رہتے، صبر کرتے اور ہر حال میں رب کریم کا شکر ادا کرتے تھے۔ آیت ترغیب کے لیے امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ عنہ کریم کی صبر و قناعت کا ایک واقعہ سنتے ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا سہیل بن غفلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں امیر المومنین حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں دارالامارہ یعنی دارالخلافہ کوفے میں حاضر ہوا۔ آپ کے سامنے جو شریف کی ایک روٹی اور دودھ کا ایک پیالہ رکھا ہوا تھا۔ روٹی خشک اور اس قدر سخت تھی کہ کبھی اپنے ہاتھوں سے اور کبھی گھٹنے پر رکھ کر توڑتے تھے۔ دیکھ کر میں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنیز حضرت فضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، آپ ان پر ترس نہیں آتی؟ دیکھیے تو صحیح، روٹی پر بھوسی لگی ہوئی ہے، ان کے لیے جو شریف چھان کر نرم روٹی پکایا کریں تاکہ توڑنے میں مشقت نہ ہو۔ حضرت فضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم سے یہ عہد لیا ہے کہ ان کے لیے کبھی بھی جو شریف چھان کر نہ پکایا جائے۔ اتنے میں امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے ابن غفلہ، آپ اس کنیز سے کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے جو کچھ کہا تھا عرض کر دیا اور التجا کی کہ اے مومنوں کے امیر، آپ اپنی جان پر رحم فرمائیے اور اتنی مشقت نہ اٹھائیے۔ فرمایا، اے ابن غفلہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل و عیال نے کبھی 3 دن برابر گیہوں یعنی گندم کی روٹی پیٹ بھر کر نہیں کھائی اور نہ ہی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آٹا چھان کر پکایا گیا۔ ایک مرتبہ مدینے پاک میں بھوک نے بہت ستایا تو میں مزدوری کے لیے نکلا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے کہ ایک بار مجھے بھوک نے بہت ستایا تو میں مزدوری کے لیے نکلا، دیکھا کہ ایک عورت مٹی کے ڈھیروں کو جمع کر کے ان کو بھگونا چاہیے تھی۔ میں نے اس سے پھر ایک کھجور گجرات طے کی اور 16 ڈول ڈال کر اس مٹی کو بھگو دیا، یہاں تک کہ میرے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے۔ پھر وہ کھجوریں لے کر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور سارا واقعہ بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان میں سے کچھ کھجوریں تناول فرمائیں۔ یہ عاشقان صحابہ و اہل بیت امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کی
کہ سادگی پر ہماری جان قربان ہو. اتنی مشقتیں برداشت کرنے کے باوجود کبھی ہر کوئی شکایت زبان پر نہ لایا کرتے تھے, کبھی بھی گلا شکوہ نہیں کیا, بلکہ ہر حال میں اپنے رب کریم کا شکر ادا کرتے تھے. مگر افسوس کہ زمانہ بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ ان کی عادت ہوتی ہے کہ وہ بات پر شکوہ شکایت کے انبار لگا دیتے ہیں. کبھی دوسروں کو خواہ مخواہ اپنے دکھڑے سناتے ہیں تو کبھی پریشانیوں کو رونا روتے ہیں, کبھی تنگ دستی کی شکایات کرتے ہیں تو کبھی غربت کی وجہ سے گلا شکوہ کرتے نظر آتے ہیں. الغرض ایسے لوگ کسی حال میں خوش نہیں رہتے. ایک بہت ہی پیارا ایک حضور رحمۃ اللہ تعالی علیہ قول ہے کہ منقول ہے کہ کسی شخص نے ایک حضور رحمۃ اللہ تعالی سے اپنے تنگ دستی کا شکوہ کیا کہ میں غریب ہوں اور میرے پاس مال نہیں ہے, بہت زیادہ غربت ہے میرے پاس. تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو اس شخص نے تنگ دستی کا شکوہ کیا اور اس سے ہونے والے رنج و غم کا اظہار کیا. تو ان بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس شخص سے پوچھا کیا تمہیں 10,000 درہم کے بدلے اندھا ہونا قبول ہے؟ اس نے عرض کی نہیں. پوچھا کیا تمہیں 10,000 درہم کے بدلے گونگا ہونا قبول ہے؟ اس نے عرض کی نہیں. پوچھا کیا تمہیں 20,000 درہم کے بدلے دونوں ہاتھ اور پاؤں کٹوانا قبول ہے؟ اس نے عرض کی نہیں. پوچھا کیا تمہیں 10,000 درہم کے بدلے پاگل ہونا قبول ہے؟ اس نے عرض کی نہیں. تب انہوں نے فرمایا تمہیں حیا نہیں آتی کہ 50,000 کا سامان ہونے کے باوجود اپنے پاک پروردگار کی شکایت کر رہے ہو؟ پیارے میرے اسلامی بھائیوں, واقعی اگر ہم اپنی ذات پہ غور و فکر کریں تو یہ حقیقت کھل کر ہمارے سامنے آ جائے گی کہ ہمارا پورا جسم ہی رب کریم کی دی ہوئی بے شمار نعمتوں کا مرکز ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہاتھ دیے, پاؤں دیے, سب کچھ اللہ تعالیٰ نے دی, پھر بھی ہم ناشکری کرتے نظر آتے ہیں. پیارے محترم اسلامی بھائیوں, ذرا سوچئے اگر ہمیں دنیا کی کثیر دولت دے کر کہا جائے کہ اپنی آنکھ دے دو اور ایک پاؤں سے معذور ہو جاؤ, ہاتھ کٹوا لو, اپنا ایک کان کٹواؤ, تو کیا ہم تیار ہو جائیں گے؟ بلکہ اگر ہمیں دنیا کی ساری دولت بھی دے دی جائے تب بھی ہم ان میں سے کوئی بھی, ان کاموں میں سے کوئی بھی کرنے کے تیار نہیں ہوں گے. مگر افسوس ان اعضاء کی سلامتی کے باوجود ہم مال و دولت کے نہ ہونے کا رونا روتے ہیں. لہذا مال و دولت نہ ہونے یا غریب ہونے کی وجہ سے دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے, بلکہ ہمیں اپنے رب کریم کا دیگر نعمتوں پر شکر ادا کرنا چاہیے اور ہر دم اس کی رضا پر راضی رہنا چاہیے. پہلے میرے اسلامی بھائیوں, اسلام جہاں ہمیں تنگ دستی سے روکتا ہے وہیں اسراف یعنی حد سے بڑھنے سے بھی روکتا ہے اور اعتدال یعنی میانہ روی کا درس دیتا ہے. جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ پاک نے پارہ 19 سورہ فرقان کی آیت نمبر 67 میں ارشاد فرمایا والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. ترجمہ مسلمان فرمایا وہ لوگ کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ حد سے بڑھتے ہیں اور نہ تنگی کرتے ہیں اور ان دونوں کے درمیان اعتدال سے رہتے ہیں. اس آیت مبارکہ کے تحت تفسیر صراط الجنان میں لکھا ہے اسراف معصیت میں خرچ کرنے کو کہتے ہیں. ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی نے کہا اسراف میں کوئی بھلائی نہیں, تو دوسرے بزرگ رحمۃ اللہ نے کہا بھلائی کے کام میں اسراف ہوتا ہی نہیں. نیز تنگی کرنے کے بارے میں حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ بندہ اللہ پاک کے مقرر کیے ہوئے حقوق ادا کرنے میں کمی کرے. روایت میں کہ جس نے کسی حق کو منع کیا اس نے اقتدار یعنی تنگی کی, اور جس نے ناحق میں خرچ کیا اس نے اسراف کیا. بعض مفسرین کا قول ہے کہ اس آیت میں جن حضرات کا ذکر ہے وہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بڑے صحابہ کرام علیہ رضوان ہیں جو لذت اور ناز و نعمت میں زندگی بسر کرنے کے لیے کھاتے, نہ خوبصورتی اور زینت کے لیے پہنتے. بھوک روکنا, ستر چھپانا, سردی گرمی کی تکلیف سے بچنا, بس یہی ان کا یہ مقصد ہوا کرتا تھا. پہلے میرے اسلامی بھائیوں, غریب غربت کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ بسا اوقات غربت ہی انسان کے لیے بہتر ہوتی ہے. غریب ہونا بھی انسان کے لیے ہی بہتر ہوتا ہے اور دولت کی بجائے غربت میں اس کے لیے زیادہ عافیت اور سلامتی ہوتی ہے. فی زمانہ مال و دولت ایسی چیز ہے جو انسانوں کے گناہوں میں ملوث کر دیتی ہے. آج ایک تعداد ایسی ہے جو مال و دولت کی کثرت کی وجہ سے گناہوں میں مصروف ہے, بارگاہ الہی سے دور ہوتی جا رہی ہے اور مال و دولت کی کثرت کی وجہ سے فخر اور غرور و تکبر میں مبتلا ہوتی نظر آ رہی ہے. فکر آخرت سے غافل ہے اور حلال و حرام میں تمیز کرنے سے بے پرواہ ہے اور نمازوں سے دور ہے. مسجدوں میں حاضر و تلاوت قرآن کریم سے محروم ہے اور مال کی حریص بنتی چلی جا رہی ہے. سرکشی اور فتنہ و فساد پھیلانے میں سرگرم عمل ہے. اسی وجہ سے امیری اور غریبی کی حکمت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے رب کریم پارہ مجید سورۃ الشورى کی آیت نمبر 27 میں ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ رِزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَٰكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدْرِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ.
تجھ میں ایمان فرمایا اور اگر اللہ اپنے بندوں کے لیے رزق وسیع کر دیتا تو ضرور زمین میں وہ فساد پھیلاتے، لیکن وہ ایک مقدار سے جتنا چاہتا ہے اتارتا ہے، بے شک وہ بندوں سے خبردار دینے والا ہے۔ تفسیر سراج الجنان میں ہے اس آیت میں اللہ کریم نے بعض لوگوں کو غریب اور بعض کو مالدار بنانے کی حکمت بیان فرمائی ہے کہ کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض کو غریب بنایا اور بعض کو مالدار بنایا۔ چنانچہ ارشاد فرمائے کہ اگر اللہ پاک اپنے سب بندوں کے لیے رزق وسیع کر دیتا تو وہ ضرور زمین میں فساد پھیلاتے، کیونکہ اگر اللہ پاک اپنے تمام بندوں کا رزق ایک جیسا کر دے تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ لوگ مال کے نشے میں ڈوب کر سرکشی کی کام کرتے، اور یہ بھی صورت ہو سکتی تھی کہ جب کوئی کسی کا محتاج نہ ہوگا، کسی کو کسی چیز کی کسی کی ضرورت بھی نہ ہوگی تو ضروریات زندگی کو پورا کرنا ناممکن ہو جائے گا۔ جیسے کوئی گندگی صاف کرنے کے لیے تیار نہ ہوگا، سبھی امیر ہو جائے تو گندگی کون صاف کرے گا، سبھی امیر ہو جائے تو جھاڑو کون لگائے گا، تو کوئی سامان اٹھانے پر راضی نہ ہوگا، اسی طرح کوئی تعمیراتی کاموں میں محنت مزدوری نہیں کرے گا۔ جو نظام عالم میں جو بگاڑ پیدا ہوگا اسے ہر عقل مند بآسانی سمجھ سکتا ہے۔ پیارے میرے اسلامی بھائیو، واقعی رب کریم کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔ کسی کو مال و دولت کی کثرت عطا کرنے میں بھی حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو مالدار بنا دے، کسی کو اللہ تعالیٰ نواز دے، اس میں بھی اللہ پاک کی بہت بڑی حکمت ہے۔ تو کسی کو غریبی اور تندرستی کی حالت میں رکھنے میں بھی حکمت ہے، مگر ہم اس کی حکمتوں کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ آئیے ترغیب کے لیے حدیث مبارکہ سنتے ہیں، بہت ہی پیاری حدیث پاک ہے اور یہ حدیث قدسی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، بے شک میرے بعض مومن بندے ایسے ہیں کہ ان کے ایمان کی بھلائی مالداری ہے، اگر میں انہیں فقیر کر دوں تو اس کی وجہ سے ان کا ایمان خراب ہو جائے گا۔ بے شک میرے بعض مومن بندے ایسے ہیں کہ ان کے ایمان کی بھلائی فقیری میں ہے، اگر میں انہیں مالدار بنا دوں تو اس کی وجہ سے ان کا ایمان خراب ہو جائے گا۔ اپنے علم سے اپنے بندوں کے معاملات کا انتظام فرماتا ہوں، بے شک میں علیم و خبیر ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے اسلامی بھائیو، غربت کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ غریب دنیا و آخرت میں کامیاب اور خوش نصیب ہوتا ہے۔ دنیا میں مال کی آفات اور چوری سے سلامت رہتا ہے، جبکہ آخرت میں حساب و کتاب کی سختیوں اور آزمائشوں سے محفوظ رہے گا۔ آئیے امیر سنت دامت برکاتہ العالیہ کے رسالے غریب فائدے میں اس سے کچھ نکات سنتے ہیں، مگر پہلے اس رسالے کا یہ جو بکلیٹ ہے اس کا ایک مختصر سا تعارف سنتے ہیں۔ یاد رہے کہ امیر سنت دامت برکاتہ العالیہ نے اپنے اس رسالے میں شیر خدا کی کنات، دل نرم کرنے کا نسخہ اور غربت کے فوائد، مفلسی دور کرنے کا وظیفہ اور روزی میں برکت کا بہترین نسخہ، تندرستی کا علاج، رزق میں برکت کا وظیفہ اور بہت سی اہم معلومات کو مرتب فرمایا۔ لہذا آج اس کتاب کو مکتوب مدینہ کے اشتہار سے ہدیۃ طلب فرمائیے، خود بھی اس کتاب کو مطالعہ کریں اور دوسروں کو بھی اس کو تحفے میں دیجیے۔ یا دعوت اسلام کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے ڈاؤن لوڈ اور پرنٹ آؤٹ کی سہولت بھی موجود ہے۔ اس رسالے میں اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ غربت کے فوائد اور غربت پر صبر و قناعت کا ذہن دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، یاد رکھیے فقر و غربت باعث سعادت ہے نہ کہ باعث آفت۔ غریبوں مسکینوں کو آخرت میں مزے ہوتے ہیں، یہ مالی عبادات جیسے زکات، فطرہ، حج وغیرہ کے متعلق پوچھ گچھ سے امن میں ہوں گے، کیونکہ یہ احکام مالدار اور صاحب استطاعت مسلمانوں کے لیے۔ ظاہر سی بات ہے زکات وہی دے گا جس کے جو زکات کے نصاب کو پہنچا مالدار۔ بروز محشر جب مالدار بارگاہ الہی میں اپنے مال کے مطابق حساب کتاب دینے میں مشغول ہوں گے، ادھر مالدار مسلمان اللہ کریم کی رحمت سے داخل جنت ہو رہے ہوں گے، اور یہ جنت میں فقیروں غریبوں کا داخلہ امیروں سے کئی سو سال پہلے ہو جائے گا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دل نشیر ہے، یدخل الفقراء الجنہ قبل الاغنیاء بخمس مئات عام نصف یوم۔ ترجمہ یعنی مسلمان فقراء مالداروں سے آدھا دن پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گے، اور وہ آدھا دن 500 سال کے برابر ہوگا۔ سبحان اللہ۔ پہلے میرے اسلامی بھائیوں، بیان کرتا جس سے مبارکہ سے دو باتیں معلوم ہیں۔ نمبر ایک، غریب مسلمان کس قدر خوش نصیب ہیں کہ انہیں جنت جیسی عظیم الشان نعمت مالداروں سے 500 سال پہلے ہی نصیب ہو جائے گی۔ نمبر دو، جس کے پاس جتنا زیادہ مال ہوگا اس کو اسی قدر آزمائشوں اور سخت حساب کتاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لہذا اس بے وفا دنیا کی مال و دولت کے سپنے دیکھنے چھوڑ دیجیے، رب کریم نے جو عطا کیا ہے اسی پر ہم راضی رہیں، کیونکہ اس دنیا نے نہ تو پہلے کسی کے ساتھ وفا کی ہے اور نہ ہی آئندہ کسی کے ساتھ کی وفا کرنے والی ہے۔ مگر افسوس اس زمانہ ہم فکر آخرت کو بھول کر دنیا کو رنگین بنانے کی فکر میں مگن ہیں۔ حساب و کتاب کی سختیوں
کو بھول کر دنیاوی زندگی خوشحال بنانے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، میدان معیشت کی ہولناکیوں کو بھول کر کاروبار چمکانے کی فکر میں ہیں، اور قبر کی سختیوں کو بھول کر ہر وقت دنیاوی راحتیں تلاش کرنے میں مگن ہیں، اور قبر کی تاریکیوں کو بھول کر قیمتی موبائل، لمبی گاڑیاں خریدنے میں مشغول ہیں، قبر میں کام آنے والے اعمال سے غافل ہو کر خوبصورت مکان بنانے کی فکر میں مبتلا نظر آتے ہیں، نیک اعمال کثرت کرنے کے بجائے کثیر مال و دولت جمع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پہلے میرے اسلامی بھائیوں، قناعت پسند بہت عظیم نعمت ہے، قناعت پسندی بہت عظیم نعمت ہے، اور اس کی بڑی برکتیں اور بے شمار فائدے ہیں۔ مثلا قناعت پسندی سے دل پر سکون، نفس مطمئن اور طبیعت خوشگوار ہوتی ہے، انسان کو ذہنی پریشانیوں، نفسیاتی مریض بیماریوں اور باطنی امراض اور خواہشات کی غلامی سے بچائے رکھتی ہے، دل کی صفائی، اخلاق کی بلندی اور رزق کی پاکیزگی اور معاشرے کی اچھائی برقرار رہتی ہے، زندگی کو تنگی، بے چینی، بد نظمی اور بے ترتیبی سے محفوظ رکھتی ہے، آپس کے تعلقات، محبت اور رشتے مضبوط رہتے ہیں، اور دینی غیرت، ایمانی حرارت، عزت نفس، خودداری اور خود مختاری کو سلب نہیں ہونے دیتی، دینی و دنیاوی حقوق و واجبات ادا کرنے، ذمہ داریوں کو نبھانے اور تقاضے پورے کرنے میں آسانی ہوتی ہے، وقت، توانائی، تندرستی اپنے ذہانت اور صلاحیت کو غیر ضروری کاموں میں خرچ ہونے سے بچاتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ قناعت پسندی کی سچی کامیابی اور اصل دولت مندی ہے، جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا